हूं सलीम खटक, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, कोरोना वायरस असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद बड़ा धमाका होने जा रहा है, बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल हकीकत में इस वायरस के ज़रिए पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया जाएगा। इस वैक्सीन के बग़ैर और सर्टिफिकेट हासिल किए बग़ैर ना ही कोई हवाई सफ़र कर सकेगा, ना ही हज व उम्रा, ना ही ज़ियारतों को जा सकेंगे। यहाँ तक कि निकाह नामा यानी शादी भी ना हो सकेगी। बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकेगा। इस तमाम काम में पहले से मौजूद बिल गेट्स जैसे खरबपति हजरात दिल खोल कर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे। अब ये बात हैरान कुन है कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाला शख्स, दुनिया का अमीर तरीन शख्स, अपना काम छोड़कर कोरोना वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया है। इस तमाम अमल में तकरीबन 5 साल का लगभग अरसा लग सकता है, मगर इसके बाद तमाम लोगों की रगों में ये वैक्सीन दौड़ रही होगी। यूँ समझें कि एक सरकारी वायरस दौड़ रहा होगा जिसे कभी कहीं भी वबा को फैलाया जा सकेगा और कम खर्च और बालन नशीन अंदाज से ऐसा हमला किया जा सकेगा कि जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे और ना ही इमलाक को नुकसान पहुंचेगा। इसी दौरान दुश्मन को वैक्सीन फ़रोख्त करके और कर्जा देकर मज़ीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। तो नाज़रीन, कोरोना या कोविड-19 का काम सिर्फ आपको वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना है। असल धमाका इसके बाद होगा। इकनॉमिक्स मैगज़ीन जो कि अप्रैल 2020 शुमारे में 5 खुफिया प्लान्स का ऐलान किया गया था। नाज़रीन, ये पिछली वीडियो में मैं आपको इस प्लान से आगाह कर चुका हूँ और लिहाजा कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि वो 5 प्लान कौन से हैं। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, हर चीज़ तयशुदा मंसूबे के तहत कंट्रोल में है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से डर कर घरों में मौजूद है, जबकि हुकूमतें सुकड़ कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गई हैं। आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाड़े पड़ गए हैं। कई ममालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के ख़तरे का सामना है। कोरोना वायरस के ज़रिए जिस जाल को बिछाया गया है वो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पूरा हो रहा है। तभी ये यहूदी मैगज़ीन फ़खरिया कहता है कि सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। दूसरा जो प्लान था बिग गवर्नमेंट का क़याम, इस बड़ी हुकूमत को यहूदी दाना बुज़ुर्गों की खुफिया दस्तावेज़ात दी एलुमिनाटी प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसका हुक्मरान फ़िरौन व नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के ज़रिए हुक्मरानी करेगा। नाज़रीन, इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है। यूएन सिर्फ ऐलान करना बाकी है और इस हुकूमत की भागदौड़ यहूदीन नस्ल ऐसे शख्स के हाथ दी जाएगी जो दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के अक़वाम को अपना ग़ुलाम बना लेगा। अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा हुक्मरान बन जाए जो वैक्सीन देने का ऐलान कर दे, तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो इसकी हुक्मरानी तस्लीम ना करे। तीसरा प्लान आज़ादी लिबर्टी। यहाँ आज़ादी से मुराद दुनिया को जो आज़ादी हासिल है इसका कंट्रोल इस खुफिया हाथ के पास है। ये वो खुफिया हाथ है जो पस पर्दा रह कर पूरी दुनिया को चलाता है और इस खुफिया हाथ को यहूदियों के 13 खुफिया ख़ानदान समझें जो पूरी दुनिया की मईशत, ज़राअत, मीडिया, हुकूमत अलगर्ज हर चीज़ की भागदौड़ संभालते हैं। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, ये तमाम इदारे इनके फंड से चलते हैं। नंबर 4 पे वायरस, चौथा प्लान, कोरोना वायरस का कंट्रोल भी इसी खुफिया हाथ के पास है जो कि पूरी दुनिया वायरस के खौफ से कांप रही है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि वायरस इनके कंट्रोल में है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि हमें इस वायरस से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जब 70% आबादी को कोरोना मुतासर कर लेगा तो फिर असखुद ये ख़त्म हो जाएगा। यानी वो पहले से जानते हैं कि इतने फ़ीसद आबादी मुतासर होगी, लेकिन साथ ही किसी किस्म की उन्हें परेशानी भी नहीं है।
یہ اس بات کی علامت ہے کہ پے در پہ پردے کے پیچھے وہ بہت کچھ جانتے ہیں، کہ جب ہی تو بالکل مطمئن ہے، تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ وائرس ان کے کنٹرول میں ہے۔ نمبر 5 جو ان کا پلان ہے، دا ایئر وداؤٹ ونٹر، اس کا مطلب ہے کہ اس سال دنیا کا موسم سرما گھروں میں قید رہ کر گزارنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ایک فلم ہے جس کا نام کانٹیجن میں بالکل اسی طرح کے ڈائلاگ موجود ہیں۔ ایک لڑکی ویکسین کی عدم دستیابی پر اکتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس سال میرا موسم سرما برباد ہو جائے گا کیونکہ مجھے گھر پر قید رہ کر گزارنا ہوگا۔ ناظرین، اس کا پہلا پروجیکٹ 5G ہے۔ سب سے پہلے 5G ٹاورز کی انسٹالیشن ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں خاموشی سے جاری ہے۔ عالمی میڈیا کو اس کی رپورٹنگ سے روکا گیا ہے۔ 5G سے متعلق کو خبر میڈیا پر نہیں ملے گی، جبکہ لندن میں 5G ٹاورز انسٹالیشن کی جا رہی ہے، جبکہ لندن میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ پاکستان میں ٹیلی نار اور زونگ کمپنیوں نے اشتہارات کے ذریعے 5G کی پروموشن شروع کر دی ہے۔ 5G ایک انٹرنیٹ اسپیڈ ہے جو کہ سپر کمپیوٹر کے ذریعے جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور موبائل سے لے کر غرض گھر کی تمام اشیاء میں نفس چھوٹے خفیہ کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے ہر فرد کی جاسوسی ممکن ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق 5G سگنلز میں رہنے والا انسان اور اس کا دماغ ایسا ہوگا جیسے مائکرو ویو اوون میں پڑا ہوا ہو۔ یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گا۔ غرض اس کے سے پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑا تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دوسرا ان کا پروجیکٹ ہے نینو چپ بذریعہ ویکسین۔ یہ آرٹیکل پڑھا ہے جس میں بل گیٹس نے، ناظرین ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے سے متعلق تھا، مطلب یہ کہ 5G اور نینو چپ سے متعلق پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھا جا سکے گا۔ یہودیوں کا ایک مسیح ہوگا جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجیز کے استعمال سے انسانوں کے دماغ بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی شخص کے بولنے سے پہلے اس کے خیالات بھی جان لے گا۔ بالکل ایسے ہی ایک حدیث بھی ملتی ہے، دجال ایک جگہ سے گزرے گا جہاں کسی شخص کے والدین فوت ہو چکے ہوں گے، اور وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے والدین دوبارہ زندہ ہو جائیں، اور دجال اس کی یہ سوچ اور خواہش پہچان لے گا، اور اس کے بولنے سے پہلے اس کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ وہ شخص بولے گا ہاں کیوں نہیں۔ پھر دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا اور اس شخص کے والدین کے مردہ اجسام میں داخل ہو کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس شخص کو کہیں گے کہ بیٹا یہ دجال تمہارا خدا ہے، اس کی بات مان لو، اس کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال اور اس کی قوتوں کو شیاطین کی مدد حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ کسی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جس سے دنیا میں موجود غیر مرئی مخلوق یعنی جنات سے ان کا رابطہ ممکن ہو جائے گا، اور اسی کی مدد سے دجال شیطانوں سے مدد لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ روئے زمین کے تمام شیاطین کو دجال کے تابع کر دے گا تاکہ اس فتنہ عظیم سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کرے۔ اب اس سارے منظرنامے کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے، کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دی گئی ہے، اور بل گیٹس نے نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی، اور اسی ویکسین کے ذریعے اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی جو انسان کو خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتی۔
اور وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی۔ کانٹیجن فلم میں بھی جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے، اور جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والا خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ہی ویکسین بنائے گا جو ناک یا منہ میں ڈالی جائے گی، اور اسی کے ذریعے نینو چپ بھی انسان کے جسم میں داخل کی جائے گی۔ دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اس دجال کے فتنے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دین اسلام میں جو رہنمائی دی گئی ہے اسے اپنی زندگیوں میں فوری طور پر اختیار کریں، تاکہ کہیں بے خبری میں اپنی دنیا و آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر لیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات روزانہ تلاوت کریں، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی منسوب دعائیں یاد کر کے اپنے معمول کے اذکار میں شامل کر لیں۔ ناظرین، کچھ دن پہلے امریکہ میں لوگوں نے بل گیٹس کے خلاف ایک پٹیشن داخل کی تھی وائٹ ہاؤس میں۔ اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گا، بل گیٹس کے خلاف امریکی عوام نے وائٹ ہاؤس میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت امریکہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ کرونا وائرس وبا پھیلنے سے صرف چند ہفتے پہلے 18 اکتوبر 2019 کو کیسے بل گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن نے جان ہاپکنس انسٹیٹیوٹ اور ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ مل کر ایونٹ 201 منعقد کیا، جس میں ممکنہ پھیلنے والی وبا کی مکمل ریہرسل کروائی گئی کہ وبا کو پھیلانے کی کس طرح تیاری کرنی ہے۔ پٹیشن میں یہ بھی درج کیا گیا کہ بل گیٹس کا ماضی انسانیت کے خلاف مظالم سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ آدمی کئی عوامی مقامات پر اس بات کا اعتراف کرتا رہا ہے کہ ویکسین سے دنیا کی آبادی 10 سے 15% گھٹائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پٹیشن میں یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ بل گیٹس اقوام متحدہ کے اداروں WHO اور UNICEF کے ساتھ مل کر پہلے بھی ویکسین سے کینیا کے بچوں کو ایک خفیہ اینٹیجن HCG منتقل کر کے بانجھ بنا چکا ہے۔ لہٰذا اب بل گیٹس پر کسی بھی طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عوام وائٹ ہاؤس سے مطالبہ کرتی ہے کہ بل گیٹس کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ تو ناظرین، یہ ایک پٹیشن جو ہے وہاں داخل کی گئی ہے وائٹ ہاؤس میں۔ آخر میں جاتے جاتے اجازت چاہوں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے لوگوں سے جو دنیا کے لیے ناصور ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور جو بھی اس وبا سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینکس، اللہ